الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر، اور خوشخبری دے دیجئے، بشارت سنا دیجئے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، یعنی ان باغوں کے نیچے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی، رزقوا، وہ دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقاً، بطور رزق، یا دوسرا ترجمہ ہے رزقاً، دیا جانا، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے جو رزقنا، ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا، اور وہ دیے جائیں گے، بِہِ، متشابہاً، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس میں، أَزْوَاجٌ، بیویاں ہوں گی، مُطَهَّرَةٌ، نہایت پاک صاف، وَهُمْ، اور وہ، فِيهَا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، وبشر، اور بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ لفظ ویسے تو استعمال ہوتا ہے بشارت سنانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ لفظ کفار کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور منافقین کے لیے بھی کیا ہے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، فبشرهم بعذاب علیم۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو بشارت تو سمجھ میں آتی ہے کہ اہل ایمان کو آپ خوشخبری سنا دیں کہ جو زندگی کے اندر تم مصائب تکالیف کے ساتھ زندگی گزارو گے، آزمائشوں کے اندر رہ کر زندگی گزارو گے، اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن تمہیں بدلے کے اندر یہ چیزیں عطا کرنی ہیں۔ تو کفار اور منافقین کو دردناک عذاب کی یہ کون سی بشارت ہے؟ یعنی نعمت مل رہی ہے، اس میں تو بشارت انسان کہتا ہے جی خوشی ہونی چاہیے کہ مجھے نعمت مل رہی ہے۔ تو جس کو عذاب ملے، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں، اس کے لیے بشارت کیسے؟ یہ در حقیقت ان کے اپنے ذہن کے حساب سے اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا، کیونکہ منافق وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر میں مسلمانوں کو دھوکہ دے کر فوائد کو حاصل کر رہا ہوں، قیامت والے دن بھی اسی طرح مجھے فوائد مل جائیں گے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، ان کو آپ بشارت سنا دیں کہ اس وہم اور گمان کے اندر نہ رہیں کہ قیامت والے دن ان کو نعمتیں ملنے والی ہے، بلکہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اور اسی طرح کفار، ان کے لیے بھی، کیونکہ وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کو بالکل تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، تو اس لحاظ سے رب العالمین نے ان کے لیے لفظ بشارت استعمال کیا ہے کہ لوگوں کو مد نظر رکھ کر، وبشر، اور بشارت سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان پیچھے آپ نے پڑھا تھا 3 چیزوں کے مرکب کا نام ہے، جس کے اندر زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی۔
اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں تو عامل الصالحات اللہ رب العالمین نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ عمل تو ایمان کے اندر آ گیا ہے، پھر دوبارہ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا دوبارہ، اس کی تاکید کرنے کے لیے، اس کی خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے کہ ایمان کے اندر یہ تین چیزیں شامل ہیں، لیکن اس میں زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ عمل کی۔ اور عمل بھی کون سا؟ الصالحات، جو نیک ہوں گے۔ نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل صالح کے اندر سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ ریاکاری سے وہ پاک اور صاف ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں اس بات کا ہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں گے، کہ خالص دین پکار اسی کے لیے کریں گے، عبادت اسی کے لیے خالص ہوگی، ریاکاری اس کے اندر نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخر میں بھی بیان کیا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ وہ رب کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ پہلی شرط ہے عمل صالح۔ اور دوسری شرط یہ ہے، یعنی عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ پہلی جس کے اندر اخلاص ہو، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر وہ عمل نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بظاہر نیکی ہی نظر کیوں نہ آتی ہو، صالح ہو، لیکن وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یہ عمل صالح کے اندر دوسری بنیادی شرط یہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل صالح کے اندر اخلاص کا ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ چیز ہوگی تو عمل صالح ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر آپ جہاں بھی پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے، خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بدلہ بیان کیا ہے، یعنی ثواب، نیکی، اجر، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے صرف ایمان کا ذکر نہیں کیا، ساتھ میں عمل صالح کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ لازم ہے۔ اور سورۃ العصر کو جب ہم ملا لیں گے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر رب العالمین نے اس کو الگ ذکر کر دیا، کیونکہ یہاں پر واو آیا نا عطف کے لیے، تو عطف واو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، لیکن الگ الگ نہیں ہے۔ وبشر الذین آمنوا، آپ بشارت سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے، کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو ذہن میں رکھ لیں، پیچھے ہم نے تذکرہ پڑھا تھا کفار کا اور اہل جہنم کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین اہل ایمان کا ذکر کر رہے ہیں اور جنت کا۔ یہ قرآن کریم نے دونوں راستے انسان کو دکھلا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک راستہ نہیں بتلایا کہ یہی راستہ ہے، اور یہی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو عمل پر لا کر کھڑا کرتی ہیں، یا تو خوف ہوگا یا پھر آپ کو ترغیب دی جائے گی، لالچ، کوئی لالچ کے ذریعے سے آپ وہ کام کریں گے یا پھر ڈر اور خوف کے ذریعے سے۔ تو ترغیب و ترہیب دونوں رب العالمین ساتھ ہی بیان کر دیتے، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے دونوں راستے ہوں، اور جہاں جنتیوں کا ذکر ہوگا ساتھ میں جہنمیوں کا ذکر بھی اللہ رب العالمین کر دیتے ہیں، تاکہ دونوں گروہوں کے بارے میں وضاحت ہو جائے۔ ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے جنات ہیں۔ اب جنات یہ جمع کا صیغہ ہے، جنتن، یہ جنتن کا واحد ہے اس کی، اور جنات جمع ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنتیں مختلف رکھی ہیں،
اور قرآن کریم کے اندر مختلف نام آپ پڑھیں گے، جنات النعیم بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جنت عدن بھی پڑھیں گے، پھر دار الخلد نام آئے گا، دار السلام نام آئے گا، ٹھیک ہے، اس طرح اور کئی نام اللہ رب العالمین نے جنت کے ذکر کیے ہیں۔ تو اس لیے جنات اس اعتبار سے جمع لایا گیا کہ جنات باغات ہیں، اور جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں زمین نظر نہ آئے، یعنی جہاں پر باغ لگا ہوا ہے وہاں پر زمین آپ کو نظر ہی نہ آئے، بالکل ملے ہوئے ہوں وہ آپس میں درخت، بالکل خالی جگہ موجود نہ ہو، یعنی گھنے، جس کو ہم کہتے ہیں گھنے باغات، کوئی جگہ اس کے اندر خالی موجود نہیں ہے۔ جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں۔ اگر اس کو ہم سورہ بقرہ کی ہی یعنی تیسرے جو سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، کمثل جنت بربوۃ اصابہا وابل، اگر اس کو سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بلند و بالا ٹیلے کے اوپر باغ ہو، اور اس کے اوپر وہ کیا ہے، ایک تو باغ بلند جگہ پر ہے، دور سے بھی نظر آ رہا ہے صاف، اور پھر کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بھی پانی ہو تو اس کو کیا کر دیتا ہے، سیراب کر دیتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا پانی بھی کافی ہو جاتا ہے، اصابہ وابل، تھوڑا سا پانی آتا ہے، بارش آتی ہے، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بلند و بالا ہو اور ساتھ میں اس کے نیچے نہر بہہ رہی ہو تو یہ مزید اس کے لیے کیا ہے، خوبصورتی کا باعث بنتی ہے کہ جڑیں اس کی ہمیشہ کیا ہے، تر ہے، کبھی بھی وہ خشک ہونے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آج باغ ہے تو کل ختم ہو جائے گا، نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ صفت اس کی بیان فرمائی کہ تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ اور نہریں کون سی ہوں گی، سورہ محمد کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ ایسی نہریں ہوں گی جو پانی والی ہوں گی اور پانی میں کسی قسم کی بدبو نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف شہد کی نہر ہوں گی، اور پھر دودھ کی نہریں ہوں گی۔ یہ انہار مختلف نہریں رب العالمین نے اس کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی۔ کلما رزقوا، جب کبھی بھی اللہ فرماتے ہیں ان کو دیا جائے گا، منہا من ثمرۃ، اس باغ میں سے کوئی بھی پھل، ثمرۃ یہ من تبعیض کا ہے، کوئی بھی پھل، بعض پھلوں میں سے کوئی پھل اس کو دیا جائے گا، رزقاً دینا، تو وہ کیا کہیں گے؟ اب یہ جو کہنا ہے نا، یا تو وہ اپنے دل میں کہیں گے یا آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی تھا جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ اس کی علماء دو تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو خادم اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مقرر کیے ہوئے ہوں گے، وہ خادم ان کے سامنے وہ پیش جب انہوں نے کیے ہوں گے پھل، تو جب دیکھیں گے دوبارہ پھل دیے جائیں گے، کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں خادموں نے دیے تھے۔ یا پھر اس سے مراد دنیاوی پھل بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہم نے پھل دیکھے اس سے ملتے جلتے پھل ہوں گے لیکن ذائقے کے اندر بالکل مختلف ہوں گے۔ اور اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آخر یہ ملتے جلتے پھل کیوں ہوں گے، تاکہ جب چیز ایک ایسی ہو جو جانی پہچانی ہوتی ہے بندہ استعمال کر لیتا ہے۔ اگر اس نے پھل دیکھا ہی نہ ہو، استعمال ہی نہ کیا ہو کبھی، تو وہ پہلے تو سوچے گا کہ کیا یہ کھاؤں، مجھے فائدہ دے گا، نقصان دے گا، میٹھا ہوگا، کھٹا ہوگا، کیا ہوگا، بندہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ کیوں کہ استعمال جو نہیں کیا ہوا۔ تو وہ اس وجہ سے وہ علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے مشابہ پھل ہوں گے، یا پھر جو اللہ رب العالمین نے خادموں کے ذریعے سے ان کو پہلے پیش کیے ہوں گے اس سے ملتے جلتے پھل اسی لیے دے جائیں گے تاکہ دیکھتے وقت ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کہ وہ ہم یہ استعمال کریں یا نہ کریں۔ اور جب وہ استعمال کریں گے اندر چیز کچھ اور ہوگی، اور وہ کیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کبھی وسوسہ آیا ہوگا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر ہم تصاویر کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں، یعنی ہمیں نظر آ جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح ہم نے مشاہدہ کر لیا،
یا مشاہدہ نہ کیا، کوئی نہ کوئی بندہ ہمیں بتلا دیتا ہے جی وہاں پر میں نے وہ نعمت دیکھی، وہ نعمت ہم نے کانوں کے ذریعے سن لی۔ یا پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے بندہ وہ تخیلات والی زندگی کے اندر جائے، خیالوں کے اندر جائے، تصورات والی زندگی میں جائے تو تصور لے کر آ جائے گا۔ لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں اللہ کہتے ہیں تینوں چیزوں سے مبرہ ہے، نہ کانوں نے سنی، آنکھوں نے دیکھی، اور نہ ہی وسوسہ خیال آیا ہوگا کہ وہ جنت کیسی ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کریم کے اندر، یہ تو اللہ نے ایک چھوٹا سا نقشہ ہمارے سامنے دنیا کے اعتبار سے کھینچ لیا ہے۔ جنت اس سے کئی بلند و بالا اور کئی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو مزین کر رکھا ہے، اور اس کا اندازہ اس حدیث سے آپ لگا لیں، ایک چکر صرف مومن کو لگوایا جائے گا جنت کا، ایک چکر، اور سوال کیا جائے گا بتاؤ دنیا کے اندر پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا کبھی پریشانی نام کی چیز ہی نہیں تھی میری زندگی، حالانکہ پوری زندگی پریشانی کے اندر وہ گزار کر آیا، قید خانے میں گزار کر آیا، لیکن ایک چکر لگانے سے ابھی نعمت استعمال بھی نہیں کی، صرف چکر لگایا ہے، اور کیا کہتا ہے مجھے کبھی دنیا کے اندر میں نے غم، پریشانی، تکلیف نام کی چیز سنی نہیں، دیکھی تک نہیں۔ اور اس کے مقابل میں جہنم کو ایک چکر جہنمی کو جب لگوایا جائے گا، دنیا کے اندر عیش و عشرت والی زندگی گزار رکھی ہوگی، لیکن کیا کہے گا مجھے کبھی آرام، سکون کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر جنتی کے اندر، جنت میں جو اللہ رب العالمین نے حور انسان کو عطا کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ جھانک لے، ایک حور، صرف ایک حور جھانک لے تو یہ پوری دنیا روشن ہو جائے، اور صرف روشن نہیں بلکہ معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے۔ اور پھر جو اس کا دوپٹہ ہے، دوپٹہ وہ فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ اس سے اندازہ آپ لگا لیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے وہاں پر نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور پھر جو محلات ہیں، ٹھیک ہے، کس کے، آج ہم سونا کوئی بندہ تھوڑا سا خریدے پہلے لاکھوں روپے کمانا پڑتا ہے، کہ بڑی مشکل سے لوگوں کے پاس تولوں میں بڑی مشکل سے سونا آ پاتا ہے۔ وہاں کیا ہے، وہ محلات اللہ رب العالمین نے موتیوں سے، سونے سے، چاندی سے اللہ رب العالمین نے وہ بنائے ہوئے ہوں گے وہ محلات عطا کرنے۔ فرمایا جب بھی رزق دیا جائے گا تو کیا کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ ہمیں پہلے بھی دیا گیا، اس وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواج ویسے تو جوڑے کو کہتے ہیں، جوڑا کسی بھی چیز کا جوڑا ہے اس کو ازواج کہا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، نہایت پاک صاف، یعنی دنیاوی جو عورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے چیزیں رکھی ہیں اس سے بالکل وہ مبرہ ہو جائیں گی، پاک ہو جائیں گی۔ اور جو دنیا کے اندر نقص موجود ہیں، کمزوریاں موجود ہیں، عورت کی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم اس سے نکال دیں گے، کوئی اس کے اندر وہ چیز نہیں رہے گی۔ اور یہی حال مرد کا بھی ہوگا، مرد کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے، کیونکہ زوج کا لفظ مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے بھی، تو بعض مفسرین یہ دونوں معنی مراد لیتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ عورتیں دے دیں گے اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد دینا ہے، تو دونوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دیں گے، پاک اور صاف کر دیں گے۔ عورت کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ حیا والی ہوتی ہے، اس کے سامنے اگر ذکر کیا جائے مرد کا تو وہ ایک اس کو اچھا نہیں محسوس کرتی، لیکن مرد وہ فطری طور پر اس چیز کو پسند کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے بیویوں کا ذکر کر دیا، یہ نیز ذکر کیا کہ عورتوں کے لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مرد دے دیں۔ اب یہاں پر ایک سوال عموماً کیا بھی جاتا ہے کہ جی جیسا کہ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بیویاں عطا کر دینی ہے، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ حدیث کے اندر وضاحت اس چیز کی موجود ہے، اور میں نے جملے کے اندر وضاحت بھی کر دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو شوہر عطا کرنے ہیں، جن کے شوہر دنیا میں نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے جو پسند اس کے لیے کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین بہتر پسند کریں گے، اس سے اس کی شادی کریں گے، اور اس کی وضاحت قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی شخص کی بیوی جنت میں نہیں جا سکی، یا کسی بیوی ہے اس کا شوہر جنت میں نہیں جا سکا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر کیا ہے، جو
بغیر بیوی کے آ گئے یا کوئی بغیر شوہر کے آ گئی ہے تو رب العالمین نے ان کو آپس کے اندر ان کا نکاح کروا دینا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی یعنی حکمت پر ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت پر ہے۔ ہاں اس میں عورت کو اختیار بہرحال دیا جائے گا کہ اگر اس کے دنیا کے اندر 2 یا 3 شوہر تھے، مطلب ایک شوہر سے شادی کی، فوت ہو گیا، دوسرے سے کی، پھر تیسرے سے کی، اس طرح ہے، اب اس کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ ان میں سے کس کا انتخاب کرنا چاہتی ہو، تو وہ جس کا انتخاب کرے گی وہ اس کو اختیار دے دیا جائے گا۔ تو وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اس چیز کو دیکھے کہ ہاں میرے لیے کون سا مرد بہتر ہے، نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سب کو کیا کر دینا ہے، پاک صاف کر دینا ہے۔ کسی کے اندر کوئی دنیاوی یعنی جو آج ہمارے ساتھ چیزیں موجود ہیں وہ جنت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہاں پر آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی کہ انسان کو نعمت تو مل جائے لیکن نعمت کے زوال کا انسان کو ہمیشہ خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے، یہ آج ہے کل مجھ سے لے لی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جنت کے اندر ہم نے ڈال دیا تو نکال دیں گے، ہاں جہنم سے نکال کے لایا جائے گا، لیکن جنت سے اللہ رب العالمین نے جب ایک مرتبہ کسی کو داخل کر دیا وہ وہاں سے کبھی بھی نکلے گا نہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے، یعنی جس طرح جنت کی نعمتیں وہ ہمیشہ والی ہیں، اسی طرح جنتی بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اور جب جنتی جہنمی یعنی جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد موت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا ان کے سامنے اور کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، اب اس کے بعد کیا ہے، موت نہیں آنے والی، اب ہمیشہ ہی ہمیشگی ہے، تم جہاں پر ہو وہیں پر ہمیشہ رہو گے، جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ اور جنتی ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں وبشر، اور خوشخبری سنا دیجیے، بشارت سنا دیجیے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار نہریں، کلما، جب کبھی، رزقوا، وہ دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقاً، دینا، قالوا، کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے جو رزقنا، ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے، بِهِ متشابہاً، اس سے ملتے جلتے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، نہایت پاکیزہ، پاک صاف بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔